بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ محبوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم وزٹنگ فرسٹ ٹائم اینڈ دس ٹائم آئی ایم ہیپی. بھائیوں بہنوں، یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ یعنی بلدہ سے یثرب یعنی مدینے کا جو ہجرت کا سفر کیا تھا، اس سفر میں 4-5 بڑے واقعے پیش آئے ہیں. تو اس ویڈیو میں بیک گراؤنڈ آواز سے واقعہ نمبر 3 اور واقعہ نمبر 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں جلدی سے اس پروگرام کی آپ کو شارٹ ڈیٹیل بتا دوں کہ 12 مئی 2024 ہے، شہر بوندی ہے، بوندی کا مہاویر کالونی ہے، مہاویر کالونی کا مدرسہ ہے، اور ہمارے بوندی شہر کے بہت بہترین انسان محبوب بھائی ہیں جو کرشمہ ٹیلر کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے سن 2024 میں جو حج بیت اللہ کے اوپر بوندی سے حاجی صاحبان تشریف لے جا رہے ہیں، اسی سال تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان کا یہاں پر استقبال کا کھانا کیا ہے، اور یہاں پر کھانا بھی ہے، مالا بھی پہنائی گئی ہے، انہیں مبارکباد بھی دی گئی ہے، اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہمارے حق میں دعا کرنے کی گزارش بھی کی گئی ہے. اور اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر محبوب بھائی کی فیملی اور محبوب بھائی کے عزیز رشتہ دار بھی شامل ہوئے ہیں، اور یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کے یوٹیوبر راج بابو بھی شامل ہوئے ہیں. تو اب میں سیدھا ٹاپک کے اوپر آ جاتا ہوں، اور ٹاپک یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہجرت کے سفر کا واقعہ نمبر 3 ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں، یعنی جمعے کی رات، شنیچر کی رات اور اتوار کی راتیں، یہ 3 راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد میں سوموار کی رات کو انہوں نے اپنے ہجرت کا سفر شروع کیا. لگے ہاتھ جلدی سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہاؤ مینی ممبرس ور present in journey of ہجرت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون حضرات ساتھ تھے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نمبر 1 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 2 ساتھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں راستہ بتانے والے عبداللہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ارلقیت کفشی تھا، یعنی عبداللہ بن ارلقیت کفشی. اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسما، اور 5ویں نمبر پر ہے حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فویرہ. یعنی یہ 5 حضرات، 5 عظیم ہستیاں یہ بلدہ سے یعنی مکہ سے روانہ ہوتے ہیں سوموار کی رات کو، اور آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد یہ واقعہ نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور تیسرا واقعہ یہ کہتا ہے کہ اس سفر میں آپ کا گزر ایک قبیلہ ہے بنو قیب، تو بنو قیب کے قبیلے میں ہوا، اور اس قبیلے کا ایک خیمہ ہے، وہ معبد خزائیہ کا خیمہ ہے. تو اس سفر میں آپ کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا. یہ ایک بڑی نمایاں اور بڑی توانا یعنی مضبوط خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے دروازے کے اوپر بیٹھی رہتی تھی، اور آنے جانے والوں کا خیال رکھتی تھی، ان کو کھلاتی تھی، ان کو پلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے گزرے، ان کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو وہ خاتون بولی، باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہیں آتی. یہ قحط کا سال ہے، بکریاں بھی دور دراز ہے، اور اس قحط کے سال کا یہ زمانہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک کونے میں ایک گوشے کے اندر ایک بکری ہے، وہ بکری وہاں بدھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ خاتون نے کہا، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس میں کچھ دودھ ہے؟ وہ بولی، خاتون بولی کہ وہ اس میں کہیں زیادہ کمزور ہے، اور وہ دودھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے فرمایا، دھونے کی اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے دھو لوں.
وہ بولی کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دہو لو۔ اس گزارش کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھنوں میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا، اور وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک جماعت پوری پیٹ بھر کے دودھ پی سکتی تھی، اور اس میں اپنا دودھ دوہا کہ اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر تک آ گئے۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی، یعنی انہوں نے پیٹ بھر کے پیا۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا۔ اس برتن کو معبد کو دے کر ہمارے نبی کا دستہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان کے شوہر، جن کا نام تھا ابو معبد، اپنی کمزور بکریوں جو دبلی پتلی پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی، اپنی کمزور بکریوں کو ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہیں تھی۔ تو معبد بولی کہ باخدا کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ سن کر ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا ان کی کیفیت کے بارے میں بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں، ان کے کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ معبد کے مطابق ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اخلاق و اوصاف اس طرح سے تھے: گورا گلابی چمکتا رنگ، چمکدار کالے بال، تابناک یعنی چمکتا ہوا شائننگ چہرہ، پورا چہرہ گولائی لیے ہوئے جس پر بہت زیادہ گوشت نہیں ہے، سرمگی سفید و سیاہ آنکھیں، سرمگی سیاہ ایوं لمبی پلکیں، باریک و آپس میں ملی ہوئی بھوئیں، نہ گنجے پن کا عیب، لمبی گردن، بھاری آواز، گفتگو میں چاشنی، بات چیت سیدھی مدعے کی اور دو ٹوک، بات چیت کریں تو ایسا لگے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ بات کا انداز نہ مختصر نہ فضول، پست یعنی سپاٹ پیشانی، خوبصورت ساخت یعنی جسمانی بناوٹ خوبصورت، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہیں جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، رف کا لک یعنی چمکنے والا لک، نہ توندلے پن کا عیب، جوڑ اور کندھے کی ہڈیاں بڑی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پر گوشت یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں گوشت بھرا ہوا ہے، خاموش ہوں تو باوقار لگے، گفتگو کریں تو پر کوشش لگے، چلتے تو قدرے جھٹکے سے چلتے، کسی بات کے لیے بحث اور ضد نہیں کرتے تھے، پاؤں ایسے اٹھاتے گویا کسی ڈھلان پر چل رہے ہوں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ میں متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ ہلکا اور گولا بنا کر رہتے تھے، توجہ کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے تھے، آپ کے حکم کو لپک کر بجا لاتے تھے۔ دور سے دیکھیں تو سب سے تابناک، قریب سے دیکھیں تو خوبصورت اور شیرین، دو شاخوں کے بیچ میں ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے، دیکھنے پر سب سے زیادہ متاع یعنی ویلیوبل، مکرم یعنی ریسپیکٹڈ اور ترش یعنی سنتشٹ لگتے تھے۔
اور آپ کو اچانک کوئی دیکھے تو تعجب کر اٹھے، اور میں نے ایسا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا میں ضرور کروں گا۔ اور اب آتا ہے واقعہ نمبر